کیسے پڑھنا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہے نا. تو یہ 3-4 چیزیں میرے پاس آئی تھیں کہ مجھے پرسنلی میسیج آئے تھے کہ میم آپ ہمیں جو ہے نا وہ کچھ ٹپس بھی بتائیں اور کچھ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہم شارٹ ٹائم میں تیاری کیسے کمپلیٹ کریں اپنی. میں نے ان کو پھر کچھ چیزیں بتائی تھی، لیکن اب میں یہاں اس لیے سب کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو، اور اگر آپ خود سے بھی تیاری کرنا چاہیں، کیونکہ جتنا ہم آپ کو کرا رہے ہیں نا صرف اس پہ ہی اکتفا نہیں کرنا، ٹائم آپ لوگوں کے پاس بہت کم ہے، سو آپ نے خود سے بھی تیاری کرنی ہے. جتنا میکسیمم آپ سے ہو سکے آپ چیزوں کو لیں، ان کو پڑھیں، کنسیپٹ کلیئر کریں اور پیپر کی تیاری کریں. اچھا جی، اب یہ سوال ہے کہ تاریخ ادب العربی ہے نا، بیسکلی یہ ایک میجر سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، جس سے آگے 2 مزید سبجیکٹ آپ لوگوں کے بنتے ہیں، اور جس میں آ جاتا ہے نا نثر الحدیث بھی اس میں آ جاتا ہے، اور النثر القدیم بھی اسی میں سبجیکٹ میں آ سکتا ہے. یعنی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ایسا ہے جو آپ جیسے اب نثر القدیم، نثر پہلے کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کلیئر کروا چکی ہوں، بتا چکی ہوئی ہوں نا، کہ اس زمانے کا وہ فن، وہ جو ادب تھا، وہ جو علم تھا جس زمانے میں لوگ لکھتے تھے، اس کو ہم بیسکلی نثر بھی شمار کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے شاعری کے علاوہ جو چیزیں تھیں، جو اس وقت جو علم ایجاد ہوئے تھے، جیسے اگر ہم عباسی دور کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو اسی طرح کے تفسیر کے علوم ہمارے پاس سامنے آتے ہیں، پھر حدیث کے علوم آتے ہیں، یعنی حدیث کی کتابیں وغیرہ لکھی گئیں، ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ سارا جو دور ہے نا پورا، یہ ایکچولی جتنا بھی نثر ہے تو یہ چاہے وہ قدیم ہے یا جدید ہے، وہ سارا آپ کو ہسٹری میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے. کوئی سوال ایسا ہے جو آپ کا نثر میں تیار آپ نے کیا ہوا ہے، فار ایگزامپل النثر القدیم میں آپ نے تیار کیا ہوا ہے، کسی بھی جاہز کو یا کوئی بھی ایسے رائٹر کو آپ نے تیار کیا ہوا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں یا اپنے زمانہ میں انہوں نے بہت سا نثر میں کام کیا ہے، وہ سوال آپ کا ہسٹری میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا. یعنی اگر آپ کا کوئی ایک سبجیکٹ بہت اچھے سے تیار ہے تو اس میں آپ کے وہ 2 سبجیکٹ بھی کور ہو جائیں گے، لیکن ہمارے یہاں ہوا کیا ہے کہ ان 2 سبجیکٹ کو الگ نام دے دیا گیا نا، تاریخ میں سے 2 حصے کر کے نا، مطلب ایک نثر قدیم بنا دیا گیا جس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں زمانہ جاہلیت کا نثر، اور اس کے بعد اس میں پھر عصر اسلام میں کیا کیا چیزیں آئی تھی، جیسے خطبات تھا، خطبات کے بعد پھر قرآن مجید آ گیا، وہ نثر میں شمار ہو گیا، اس سے بڑی کوئی اور نثر تھی ہی نہیں قرآن مجید نازل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے اموی دور آیا، اس کے بعد عباسی دور آیا، تو خطبات ختم ہو چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ خطبات ہمارے نثر قدیم میں شامل ہوتے ہیں. تو اسی طرح تو پہلے جو وصیتیں ہوتی تھی، لوگ ضرب الامثال بیان کرتے تھے پہلے زمانوں میں، اور اگر آپ جاہلی دور میں جائیں تو وہاں پر جو ہے نا یہ جو ہوتے ہیں قصہ گوئی ہوتی ہے نا، رات کی جو قصہ گوئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مشہور تھی. تو ہر زمانے میں نا نثر چینج ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہے تو یہ سارا ہسٹری، تو لہٰذا یہ آپ کا ہسٹری کا ہی سبجیکٹ شمار ہوگا، ہسٹری میں ہی آئے گا. اگر آپ ان کو تیار کر لیں تو آپ کا نثر کے دونوں سبجیکٹ جو ہے وہ بہت اچھے تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو کچھ بیسک چیزیں بتا دیتی ہوں، جیسے نثر قدیم میں کیا کیا تھا، تاکہ آپ کو اور بھی بات سمجھ آ جائے. زمانہ جاہلیت میں تو صرف یہی ہوتا تھا کہ ابھی شاعری ہوتی تھی بہت زیادہ، شاعری کے علاوہ اس کے اندر ضرب الامثال ہوتی تھی، لوگوں کی مثالیں بیان کرتے تھے، اسی طرح پھر قصہ گوئی ہوتی تھی اس کے اندر. اور اس کے بعد جیسے پھر اگلا زمانہ آیا، زمانہ اسلام آیا، تو سب سے بڑے جو تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو نثر شمار دیا نا. قرآن پاک جو آیا وہ کتابی شکل میں آیا، پھر اس کو لوگ پڑھتے تھے. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا خطبات آئے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا تھا نا خطبہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ خطبہ بیسکلی وہ بھی نثر ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہوپس ہو کہ آپ لوگوں نے وہ النثر القدیم میں پڑھ لیا ہوگا، جس طرح خطبات آتے ہیں وہ آپ کا ہسٹری میں بھی آتے ہیں، اگر کیے ہوئے تو ٹھیک، نہیں کیے ہوئے تو آپ مجھے پھر بتائیے گا، تو میں انشاءاللہ آپ کو خطبات کا ٹچ بھی دے دوں گی، اس میں سے بتا بھی دوں گی کہ کس طرح سے آپ لوگوں کا آتا ہے. ایکچولی میں نے آپ لوگوں کو لیٹ جوائن کیا ہے، سو مجھے نہیں آئیڈیا کہ آپ لوگوں نے نثر القدیم میں کیا پڑھا ہے، نثر الحدیث میں کیا پڑھا ہے. اچھا چلیں نثر الحدیث کا بھی میں آپ کو بتا دوں. نثر الحدیث میں وہ سارا مواد، وہ سارا مٹیریل، وہ سارا علم، وہ ساری بکس شمار ہوں گی جو ہمارے پاس جو ہے نا عصر الحدیث یعنی جدید دور سے ہمارے پاس جو چیزیں آئی ہیں. اب جدید دور کا میں آپ کو بتا چکی ہوئی تھی کہ جب مصر پر حملہ ہوا تھا فرانس کا، تو اس زمانے سے جو تھا نا 1200 آئی تھنک غالباً یہ 1213 ہے یا پتہ نہیں ایسے کچھ ہے، میری مائنڈ میں نہیں آ رہا، 1700 یا ہاں جی 1757 یا 58 ہجری جو ہے نا، 98 1798 یا 97 ہجری ان کے بارے میں آتا ہے. ویسے غالب گمان جو ہے وہ 1798 میں جو ہے نا مصر پر حملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو فرانس نے اپنا علم یہاں پر منتقل کیا تھا مصر میں، ظاہری بات ہے وہ اپنے جدید دور کی چیزیں لے آئے، جیسے کہ اس زمانے میں طبعات یعنی جو چھاپا خانے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے مسلمانوں کے پاس مصر میں نہیں تھے، نئی چیز تھی، بالکل نیو تھی.
تو یہ فرانس والے لوگ یہاں لے کر آئے تو اس کو نثر حدیث کا نام دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح پھر جو ہے نا تھیٹر والی جو چیزیں ہیں، مسرح جسے کہتے ہیں، تھیٹر جو ہوتے ہیں، فلم نگاری، ڈرامہ نگاری، یہ ساری چیزیں جو ہے نثر حدیث میں شمار ہو جاتی ہیں، نثر حدیث میں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ اگر آپ لوگ کوئی سوال ایسا ہے جو آپ کا نثر حدیث سے ہے تو یہاں پہ آ سکتا ہے. نثر القدیم کا سوال بھی آپ کا ہسٹری میں آ سکتا ہے. بیسک یہ سبجیکٹ ہسٹری ہی ہے. سو انہوں نے پارٹ ڈیوائڈ کر دیے ہیں کہ اس سبجیکٹ میں آپ نے صرف نیو چیزیں پڑھنی ہیں، اس سبجیکٹ میں آپ نے اولڈ چیزیں پڑھنی ہیں، اور ہسٹری جو ہے ان سب کو کور کرے گی. ٹھیک ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو نا کافی کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا آپ کا. تو اب ہم پہ اپنے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں، اور اگر کوئی آپ لوگوں کے ٹاپک رہ گئے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گے. میں انشاءاللہ پھر آپ کو وہی کراؤں گی، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اور میکسیمم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی کراؤں جو پیپر میں بار بار آ رہا ہے. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہ یہاں سے پرانا پیپر ایک اوپن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس پیپر کو ہم سالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اب تک جو پڑھ لی ہیں اس میں کیا ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ ایک نیا پیپر ہے جو ہم نے سالو نہیں کیا تھا، میں نے وہ آج نکالا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 1 ہے کہ لماذا تسمى قصائد زہیر بالحولیات. ٹھیک ہے. لماذا کس وجہ سے تسمى نام دیا گیا ہے قصائد کو زہیر کے. زہیر بن ابی سلمہ کون تھے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جب ہم نے ان کو پڑھا تھا کہ ان کے بارے میں یہ سوال آتا ہوتا ہے کہ ان کی قصائد کو حولیات کا نام کیوں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو میں نے آپ کو اس کا آنسر بتایا تھا. بتائیں اس کا آنسر کیا تھا، کسی کو اگر یاد ہو تو مائک اوپن کر کے آنسر دیجیے گا. اردو میں بتا دیں گے کسی کو یاد ہو نا. ہاں جی، کوئی بتانا چاہ رہے ہیں؟ میم کویسچن ریپیٹ. کوشچن یہ تھا کہ ہم نے زہیر بن ابی سلمہ کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے. جو زمانہ میم جاہلیت کے آپ کی شاعر آواز تھے. جو ہے نا کلیئر نہیں ہے. آواز کلیئر نہیں آ رہی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے زہیر بن ابی سلمہ کو پڑھا تھا، اور میں نے ان کے قصائد کے بارے میں آپ کو کہا تھا کہ یہ قصیدے لکھتے تھے، تو ان کے قصیدے کو جو ہے نا وہ حولیات کا نام دیا جاتا تھا. تو یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ حولیات ان کے قصیدوں کو کیوں کہا جاتا تھا. جی کوئی جواب دے گا؟ چلیں جی میں اس کا آنسر دیتی ہوں، اب آپ اس کو یاد رکھیے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ زہیر کے قصیدوں کو حولیات کا نام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سالانہ قصیدے لکھتا تھا، یعنی 1 سال بعد اس کا قصیدہ، اس کی جو نظم ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی تھی، منظر عام پر آتی تھی. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ اپنے 1 سال کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا تھا، 4 ماہ پہ، 4 ماہ میں یہ لکھتا تھا، 4 ماہ میں جو ہے نا اس قصیدے کو پھر اس پر تنقیح کرتا تھا، یعنی کانٹ چھانٹ کرتا تھا، پھر اگلے 4 مہینے میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا. تو اس طرح پورا 1 سال اس کی شاعری کو لگتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اس وجہ سے اس کی شاعری کو حولیات کا، اس کے قصیدے کو نام دیا جاتا ہے. تو اس کا آنسر بنے گا یہیں سے آپ اٹھائیں گے تسمى قصائد زہیر بحولیات لأنه كان ينظم القصیدۃ فی حول کامل. ٹھیک ہے. یعنی 1 سال مکمل میں وہ اپنے قصیدے کو لے کر آتا تھا. اس کے بعد ہے مل مراد بالاستطراد فی قصیدۃ الجاہلیہ. قصیدت جاہلیہ میں استطراد سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی بھی تھی. استطراد ہوتا ہے یعنی کہ جب کوئی شاعر یا کوئی ادیب جو ہے نا وہ بے جوڑ باتوں کو درمیان میں لے آئے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ابھی ایک بات ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ جاہلی شعراء تھے، ان کی یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ وہ اپنے درمیان سے پہلے شاعری شروع کی ہے تو محبوبہ کا ذکر، اور اس کے بعد جو ہے اس کے گھر کا ذکر، اس کی یاد کا ذکر، پھر کسی مین واقعے کی طرف آتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے تھے استطراد. یعنی ایک جگہ سے ایک ابھی بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہے اور دوسرے بات کے اندر جو ہے نا وہ شاعر گھس جاتا ہے، پھر دوسرا ٹاپک چھیڑ لیتا ہے، اس کا بھی معنی مطلب کمپلیٹ نہیں ہوتا، تیسرے ٹاپک میں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ سے پہلے ٹاپک میں آ جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں عربک میں استطراد. تو اس کو آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے. استطراد یہ ہے ان یاخذ المتکلم فی معنی، کہ کوئی معنی مراد دیتا ہے متکلم، وقبل ان یتمہ، اس سے پہلے کہ وہ معنی کمپلیٹ ہو، یاخذ فی معنی آخر، تو دوسرا کوئی معنی لے لیتا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ابھی ایک معنی اس کا چل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے، اچھا جی یہ اپنی محبوبہ کی بات کر رہا ہے، اس کے بعد اس کے گھر کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ شاعر جو ہے نا وہ اب کسی بادشاہ کی طرف چلا گیا، اب اس کی تعریف شروع کر لی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لماذا طلق زہیر. زہیر نے کیوں طلاق دی تھی اپنی بیوی کو ام عفا کو.
یہ بھی ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پیپر میں سوال آتا ہوتا ہے. ام اوفا کون تھی؟ زہیر کی پہلی بیوی تھی. زہیر نے اس کو طلاق دے دی تھی, اس کے بعد دوسری شادی کی تھی. تو ام اوفا کو طلاق دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ بنے گا سبب موت اولاد ہی منہا. ٹھیک ہے, یعنی کیا ہے اس کی موت کی طلق زہیر امراته ام اوفا بسبب موت اولاد ہی منہا, یعنی ان سے اولاد کے فوت ہونے کی وجہ سے, ان سے جو اولاد ہوتی تھی وہ فوت ہو جاتی تھی بچپن میں ہی. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس, سوال نمبر 4 کو دیکھیے گا. لماذا سمیت المعلقات. جی معلقات والا سوال میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ پیپر میں لازمی آتا ہوتا ہے. معلقات کا معنی ہوتا ہے لٹکائے گئی ہوئی چیز. ٹھیک ہے, المعلقات ہی القصائد, یہ ایسے قصائد ہیں قصائد الجاہلیہ التی علقت باستار الکعبۃ. ٹھیک ہے, جو کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے. اس کی تعریف ہم پہلے جب ہم نے شارٹ سوالات کی ہیں تو اس میں اس کا آنسر بھی موجود ہے, وہاں سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 کو دیکھیے گا. فی مدحن, کس کی مدح میں فی مدحن نظم, یہاں پہ عبارت بالکل غلط دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کس کی مدح میں نظم کعب بن زہیر. ٹھیک ہے, کعب بن زہیر نے قصیدہ نظم کیا تھا اپنا, یعنی اپنا قصیدہ لکھا تھا. کس کی مدح میں؟ فی من آنا تھا یہاں پہ, من جو ہے نا وہ ادھر پہلے آنا ہے. فی من کس کے بارے میں مدح کی تھی. تو اب یہاں پر ہم نے اس کا آنسر دینا ہے, یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا, نظم فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں قصیدہ لکھا تھا. یہ یاد ہے نا کعب بن زہیر کون تھے؟ یہ زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے تھے اور انہوں نے قصیدہ لکھا تھا وہ والا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو چادر بھی گفٹ کی تھی. تو یہ وہی سارا واقعہ یہاں پر آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا نا, اور انہوں نے قصیدہ لکھا تھا. اس کے بعد ہے جناب اعلیٰ ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے, سوال نمبر 6 کو دیکھیے گا. لماذا کان عمر بن کلثوم, عمر بن کلثوم کیوں جاتا تھا زیارت کرنے عمر بن ہند کی. ٹھیک ہے, عمر بن کلثوم کون تھا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. 15 سال کی عمر میں اس نے بادشاہی اپنی قوم کی سنبھالی, قوم نے اس کو اپنا سردار منتخب کیا تھا. تو یہ عمر بن کلثوم وہی تھا جس نے نعمان بن منذر کو قتل کیا تھا. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس, سوال نمبر 7. ما ہوا اسم الکامل للفرزدق, فرزدق کا جو ہے نا وہ پورا نام کیا تھا. فرزدق کون تھا جی, یہ بتائے گا آپ میں سے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. چلیں جی, اگر نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے ٹائپ کر کے مجھے بتا دیں, میسیج کر کے, مجھے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ہم نے اب تک لیکچر لیے ہیں وہ آپ لوگ تیار بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہم محنت کروا رہے ہیں اس کا کوئی رزلٹ بھی آ رہا ہے یا بس ایسے ہی. تو جی اس کو دیکھ لیتے ہیں. فرزدق جو تھا یہ کون تھا؟ فرزدق جو تھا یہ تھا جی اموی دور کا شاعر. ٹھیک ہو گیا, زمانہ اموی دور میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 شعراء جو تھے نا وہ بہت خاص تھے, بہت زیادہ مشہور تھے اور بہت زیادہ خاص تھے. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک فرزدق تھا, دوسرا کیا تھا جریر تھا, اور تیسرا کیا تھا اختل تھا, جن کو شعراء مثلث بھی کہتے ہیں, جن کو شعراء مثلث بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرزدق کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں شاعر اہل بیت بھی کہتے ہیں. سو اس کا پورا نام انہوں نے پوچھا ہے, تو اس کا پورا نام ہے حمام بن غالب اس کا نام تھا. غیاث بن غوث جو تھا وہ اختل کا نام تھا. ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھیں یہاں پہ آیا ہوا, یہ غیاث بن غوث یہ اختل کا نام تھا اور اس کا نام جو تھا وہ حمام بن غالب تھا. سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس. کم ولدن کانا للجریر, جریر کے کتنے بیٹے تھے. یہ جریر بھی اموی دور کا شاعر ہے. ٹھیک ہے, اور جس کو جو ہے نا جس کی ہجویہ شاعری جو ہے وہ بڑی مشہور ہوئی تھی, کیونکہ اس کو حجاج بن یوسف کی بڑی حمایت حاصل ہو چکی ہوئی تھی, اموی دور میں بہت مشہور ہو چکا تھا. تو اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس کے کتنے بیٹے تھے. سو اس کے جو ہے نا وہ 2 بیٹے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 9. لماذا سمیا دیوان الحماسہ. یہ دیکھیں دیوان حماسہ کو بھی میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہوا تھا. تو اکثر دیکھیں ہر یونیورسٹی کا, یہ میں نے پنجاب یونیورسٹی کا اوپن کیا ہوا ہے تاکہ میں دکھا دوں کہ ہم لوگ جو سلیبس کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, وہ ہر یونیورسٹی کو کور کر رہا ہے. لماذا سمیا دیوان حماسہ, دیوان حماسہ کا نام حماسہ کیوں رکھا گیا ہے؟ بحاصل اسم, اس نام سے, یعنی یہی نام ہی دیوان حماسہ کا کیوں رکھا ہوا ہے. دیوان حماسہ کو میں دوبارہ آپ کو شارٹلی بتا دوں, اس کے جو ہے نا دیوان حماسہ جو ہے اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں ابو تمام. ٹھیک ہو گیا. ابو تمام نے جو ہے وہ پہلی یہ کتاب ہے دیوان حماسہ جس کی ابواب بندی کی گئی ہے.
جس کو باب کی شکل میں ترتیب دی ہوئی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں کسی کو باب بندی کسی کی بھی نہیں ہوتی تھی. رائٹر کا اپنی مرضی ہوتی تھی, کوئی بھی باب, کوئی بھی مطلب باب تو ہوتا نہیں تھا, کوئی بھی عنوان اس میں وہ شامل کر سکتا تھا, کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے دیوان حماسہ کو اہمیت حاصل ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر 10 باب تھے. یہ سوال بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ کتنے باب ہیں ٹوٹل. اس میں 10 باب ہیں, اور اس کا پہلا باب جو ہے وہ حماسہ کے نام سے ہے, اور وہ بڑا لینتھی ہے, طویل باب ہے, اور اسی کی وجہ سے اس کتاب کا, پوری کتاب کا نام جو ہے وہ دیوان حماسہ رکھا گیا ہے. اچھا, یہاں سے ایک اور سوال بھی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے, اور اکثر یہ بچوں کو بڑا کنفیوز کر رہا ہوتا ہے. حماسہ, دیوان حماسہ اگر نام لیا جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ابو تمام جو ہیں وہ سب سے پہلے رائٹر ہیں حماسہ کے, اور ان کے شاگرد تھے بہتری, جن کو ہم نے پہلے سوال میں بھی ڈسکس کیا تھا, استاذ للبہتری والا میں نے آپ کو بتایا تھا. تو دیوان حماسہ اگر ہمارے پاس سوال آئے گا تو اس کے رائٹر ہوں گے ابو تمام, اور ابو تمام کے اسٹوڈنٹ ہیں, شاگرد ہیں بہتری. انہوں نے بھی کتاب حماسہ لکھی ہے, یاد رکھیے گا ان کی حماسہ کا نام ہے کتاب حماسہ. ٹھیک ہو گیا, یہ بھی سوال آگے آنے بھی والا ہے. اور جو دیوان حماسہ ہے نا, بیسک بک یعنی فرسٹ بک آپ اسے کہہ لیں حماسہ والی, وہ ہے ابو تمام کی. تو یہ اس کو دھیان سے رکھیے گا, یہ بڑا مکس ہو جاتا ہے سم ٹائم نا. تو اس کے بعد ہے مل مراد من الاستشراق. استشراق سے کیا مراد ہے؟ اچھا جی, یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, شاید آپ کو اس بارے میں پہلے بھی نالج ہو کہ مستشرق کس کو کہتے ہیں. مستشرق کہتے ہیں جناب اعلیٰ ایسے بندے, ایسے لوگ جو ہوتے تو مغربی ہیں, ٹھیک ہے, مغربی علاقوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے, لیکن وہ مشرقی علوم پر اپنی جو ہے اسٹڈی اور ریسرچ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ لگا لیں یورپین کنٹریز کے کافی سارے لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں, حدیث پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن جو ہے وہ اس طرح سے ہے, یا پھر احادیث کا کوئی جو ہے وجود نہیں ہے. تو ایسے جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں نا, ان کو عربک کی اسلام میں یا اسلامک اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں مستشرق. ٹھیک ہو گیا, یعنی ایسے لوگ جن کا تعلق کہاں سے ہے, مغربی علاقوں سے ہے, لیکن وہ جو ہے اپنی اسٹڈی جو ہے وہ مشرقی علوم پر کرتے ہیں, ریسرچ ان کی جو ہے نا مشرقی علوم پر ہوتی ہے, قرآن و حدیث پر, فقہ پر, اسلامی چیزوں پر. تو لہٰذا ایسے لوگ جو ہے وہ مستشرق کہلاتے ہیں. اگر کبھی آپ کو کسی سوال کا جواب نہ آئے پیپر میں, اور آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو, تو آپ صرف اس کو لکھ کر آئیں گے, بھلے اردو میں بھی لکھ کر آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کا آنسر ضرور دے کر آنا ہے. اب ہمارے پاس ہے السوال الثانی, دوسرا سوال. یہاں پر دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے MCQs ٹائپ ہیں, خالی جگہ کو فل کیجئے گا. سو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں انہوں نے پوچھا ہے جی کانا, مطلب جو ہے اس کی کیا خصوصیات تھیں. جو ہمارے پاس قصیدے تھے نا زمانہ جاہلیت کے قصائد جو تھے, ان کی کیا خصوصیت تھی, کیا ان کے اوصاف تھے. کانا یحمد فی القصائد الجاہلیت ان تکونا, کہ وہ کیا تھے, قصیدتن طویلتن, کہ وہ لمبے لمبے قصیدے ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا نا. اور متوسطہ کا مطلب ہے یہاں پر درمیانہ, لہٰذا وہ درمیانے تو نہیں ہوتے تھے. امراء القیس کا اگر قصیدہ اٹھائیں تو وہ 80 ابیات پر مشتمل ہے. زہیر کا قصیدہ اٹھائیں تو وہ 65 ابیات پر مشتمل ہے, 65 اشعار اس کے اندر ہیں. سو ان کو ہم طویلہ میں شمار کریں گے, متوسطہ میں شمار نہیں کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے. کانا ابو امراء القیس, امراء القیس کا والد جو تھا, باپ تھا, وہ کیا تھا, ملکن, بادشاہ تھا. ٹھیک ہے, مالکن بادشاہ تھا. کس قبیلے کا؟ 3 آپشن دیے میں, بنی اسد, بنی تغلب اور بنی مرہ. سو آپ بتائیے گا کس قبیلے کا تھا. قبیلہ بنی, ہاں جی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ قبیلہ بنی اسد میں سے تھا. ٹھیک ہے, ان کا والد جو ہے جی, یہ انہوں نے شازیہ خان کرن نے جو ہے نا آنسر صحیح دیا ہوا ہے کہ 1 سال بعد جو پبلش ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ. اگر کوئی آپ کو ایشو ہو تو آپ کائنڈلی اس کو نا رائٹ کر کے بتا دیا کریں, تاکہ تھوڑا سا تسلی ہو کہ بچوں کو جو ہے نا وہ ہمارا لیسن سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں. اچھا جی, یہاں سے میں آپ کو بتا رہی تھی امراء القیس کے والد کا نام, والد جو تھا وہ بادشاہ تھا. کس قبیلے کا؟ قبیلہ بنی اسد کا. کانا شاعر جاہلی, ایسا جاہلی شاعر زہیر. ٹھیک ہے, زہیر جاہلی شعراء میں سے تھا. وہ کیا لگتا تھا, کن کا؟ شاعرۃ الخنسا, خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی صحابیہ, ان کا شاعرہ تھی. ان کا وہ کیا لگتا تھا؟ زہیر بھائی تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر آپشن تینوں غلط دیے ہوئے. یہ دیکھیں, یہ فرسٹ والا جو ہے نا, یہ اس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں, اخن, الف. ٹھیک ہے, خا اور الف, اخن. بیٹے بھی نہیں تھے اور ان کے والد بھی نہیں تھے, لہٰذا ان کے بھائی تھے. اس کو صحیح کر لیں. اس کے بعد ہے حسان بن ثابت. حسان بن ثابت جو تھے نا وہ شاعر تھے. کون سے شاعر تھے جی؟ اسلامی شاعر تو ہوگا, لیکن ان کا جو بیسکلی تھا نا وہ اسلام کے علاوہ وہ جاہلی شاعر بھی تو تھے نا, زمانہ جاہلیت میں بھی تھے, لہٰذا ان کو یہ نہیں شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے, پیدائشی شاعر یہ بھی نہیں ہے, بلکہ وہ
مخزرم، مخزرم شاعر تھے، ٹھیک ہے، مخزرم، اس کو مخزرم پڑھیں گے، مخزرمین، یعنی وہ ایسے شاعر تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے ساتھ ساتھ زمانہ اسلام بھی پایا تھا۔ اس کے بعد ہے حسان بن ثابت کا ہم پڑھ چکے ہیں نا، شاعر رسول تھے، ڈیٹیل میں ہم نے ان کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کان اسم الاختل، اختل کا نام جو تھا نا وہ کیا تھا، کان اسم الاختل، اختل وہی اموی دور کا شاعر تھا، اس کا نام تھا غیاث بن غوث، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ یہودی تھا، نصرانی تھا، ٹھیک، نصرانی تھا، مسلمان نہیں تھا یہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 6 کو دیکھیے گا، کانا وفات الفرزدقی، فرزدقی وفات ہوئی تھی، ڈیش وفات جریرن، جریر کی وفات سے پہلے، بعد، یا اس کی وفات کے وقت، حینہ کہتے ہیں وقت کو، تو یہاں پر اس کا آنسر ہوگا جریر کی وفات سے پہلے فرزدق کی وفات ہو چکی ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 7 ہے، ولدہ جریر سنتن ڈیش للحجرہ، ہجرت کے کون سے سال جو ہے وہ جریر پیدا ہوا تھا، تو جریر جو ہے نا یہاں پر آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے، ایک ہے 40 ہجری، 50 ہجری اور 30 ہجری، ٹھیک ہے، تو ہاں یہ آنسر جو اس کا بنے گا وہ 30 ہجری ہے، 30 ہجری کو تقریباً ہجرت کے 30ویں سال جو ہے وہ جریر کی پیدائش ہوئی تھی، یہ وہی ہے جی جریر، اختر اور فرزدق۔ اس کے بعد ہے کانا اختلو ڈیش، یعنی کیا تھا وہ، یہودی تھا، مسلمان تھا یا پھر نصرانی تھا، تو اختل جو ہے وہ نصرانی تھا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 9، کتاب الحماسہ، یہ دیکھیں آگے نا، اب یہ دیکھیں کتاب الحماسہ کا ذکر ہے، یہاں پہ دیوان الحماسہ نہیں ہے، اگر دیوان ہوتا تو ابو تمام یہاں پر لازمی آپشن میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ کتاب الحماسہ ہے، تو اس کا یہاں پر آپشن جو ہے نا وہ تھرڈ والا بنے گا، لیکن انہوں نے لکھا اس کو غلط ہوا ہے، اور اس فائل میں اتنی کوئی مسٹیک ہے نا، مجھے شدید اس چیز کا دکھ ہے کہ جو ہے نا وہ اگر کوئی ایکسپرٹ بندہ ہو تو وہ تو چلیں اس کو فائنڈ کر لے کہ ان کی مسٹیک کو، ادروائز جو ابھی بگنرز ہوں جن کو عربک اتنی سمجھ نہ ہو تو وہ بیچارے اسی کو رٹا مار کے اور پیپر میں ایسے لکھائیں، اور تو پھر آگے چیکر جو ہوتے ہیں وہ تو ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے نا، تو یہ چیز مجھے بڑا اس کا دکھ بھی ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کتاب الحماسہ الفہ ڈیش، تو کتاب الحماسہ جو ہے کس نے لکھی ہے، بہتری نے، ٹھیک ہے، یہ ہا ہوگا یہاں پہ اور یہ را ہوگا، بہتری۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، اس کو دیکھیے گا، شاعر لقب شاعر ڈیش بلقب امیر الشعراء، ٹھیک ہے، کو لقبہ شاعر، لقب دیا گیا شاعر کو ڈیش، کون سا وہ شاعر تھا جن کو امیر الشعراء کا لقب دیا گیا تھا، تو ہمارے پاس اس کا آنسر حافظ ابراہیم ہے، احمد شوقی ہے اور محمود سامی البارودی ہے، تو یہ تینوں جو ہے جدید دور کے یعنی عصر حدیث کے شعراء میں ٹاپ شعراء جو ہوتے ہیں نا ان میں شمار ہوتے ہیں، تو آپ یاد رکھ لیجئے گا، حافظ ابراہیم کو جو ہے اس کا لقب تھا شاعر نیل، اور احمد شوقی جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر بنے گا یہاں پر، احمد شوقی امیر الشعراء، اور محمود سامی البارودی کا تھا رب السیف والقلم، ٹھیک ہو گیا، غالباً یہی ہے اس کا نا، محمود سامی البارودی کا رب السیف والقلم، یعنی یہ ایسا تھا جو قلم اور جو ہے نا رب السیف تلوار، اور اس کا جو ہے نا مالک بھی کہہ سکتے ہیں، بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کے 2-3 نام تھے، ٹھیک ہو گیا، میں نے تینوں کو بتا دیا MCQs میں، شاعر نیل حافظ ابراہیم اور امیر الشعراء احمد شوقی، اور محمود سامی البارودی جو ہے نا اس کا تھا جناب اعلیٰ رب السیف والقلم، یہ اس کا لقب تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جی یہاں تک ہمارے سوال ہوتے ہیں اینڈ، اور میں آپ کو ایک پرسنالٹی کے بارے میں انٹروڈکشن کروانا چاہتی ہوں، ویسے یہاں پر جو ہے نا وہ اس کا بالکل بھی اس کا جو ہے نا وہ ایک جس طرح ایک جامع معنی ہوتا ہے نا وہ مجھے کہیں سے ملا نہیں ہے، چونکہ ان فائل میں اگر آپ کے پاس ہوتا تو یہ بہت اچھا ہو جانا تھا، لیکن مجھے یہ کہیں سے ملا نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اس کو انہی فائل سے جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں میں ان کو فائنڈ کر لوں تاکہ اس شارٹ طریقے میں آپ سے کروا لوں اور آپ کو پھر یاد بھی ہو جائے، لیکن مجھے نا ملا نہیں، اور مجھے اس کا تھوڑا سا فیل بھی ہوا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال میں یہاں سے جو ہے اس کو میں آپ کو کروا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ طٰہٰ حسین، طٰہٰ حسین جو ہے جناب اعلیٰ یہ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں، اور یہ جو ہے نا جدید دور کے سب سے فیمس رائٹر جنہیں آپ کہہ لینا ادیب ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ان کے بارے میں اتنا کچھ آتا ہے، پیپر میں بھی آتا ہے ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں انٹرویوز میں بھی کافی سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں طٰہٰ حسین کے بارے میں، تو طٰہٰ حسین جو تھے ان کی میں تھوڑی چیزیں آپ کو مختصر بتا دوں کہ اگر کہیں آپ کہیں چیز سے یاد بھی کریں کسی جگہ سے تو آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ جی طٰہٰ حسین جو ہے یہ رائٹر ہیں، اور ان کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 393 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا، ہجری حساب سے 393 ہجری بنتی ہے ان کی پیدائش، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے حساب سے دیکھیں سن کے حساب سے تو 1889 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دریائے نیل کے بائیں جانب ایک ان کا گاؤں تھا،
وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کا باپ جو تھا نا وہ کھیتی باڑی تھا، یعنی ایک زرعی کمپنی تھی، شوگر مل جسے ہم کہہ لیں، اس میں کام کرتا تھا، اور غریب تھے وہ بہت زیادہ. یہ کافی سارے بہن بھائی تھے، تقریباً 13 بہن بھائیوں کا ذکر آتا ہے یہ لوگ تھے. تو طٰہٰ حسین کا ان میں 7واں نمبر تھا. تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ پیدائشی نابینا تھے، اور ایک بک کا میں آج مطالعہ کر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ 3 سال کی عمر میں جو ہے نا ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. اور جو ہم لوگ جس فائل میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہے کہ ان کی 6 سال کی عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی. تو لہٰذا مختلف قول ہوتے ہیں ان کے بارے میں. اور چھوٹے سے تھے تو ایک اسکول میں گئے، وہاں پر انہوں نے حفظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت بہت زیادہ دی ہوئی تھی. تو لہٰذا حفظ جو چیزیں پڑھتے تھے وہ ان کو زبانی یاد ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ نابینا لوگوں کی ہوتی ہے نا کہ ایک چیز پڑھا تو اس کو فوری ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے یہ چیز نا. اس کے بعد پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کے بھائی جو ہے نا وہ جامعہ ازہر مصر کی جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ پڑھتے تھے، ان کے ساتھ چلے گئے تھے. تو پھر وہاں پر گئے تو مختلف انہوں نے وہاں پر فنون اور علم حاصل کیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پر ایک پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ان کی اسکالرشپ لگی تو یہ جامعہ جو ہے نا سوربون چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، سوربون یونیورسٹی میں انہوں نے ایک اور پی ایچ ڈی کی. ٹھیک ہے، جو ان کی پی ایچ ڈی تھی وہ تھی مقدمہ ابن خلدون، ایک کتاب ہے، اس ٹاپک پر ان کی پی ایچ ڈی تھی. تو پی ایچ ڈی کر کے جیسے آئے تو وہاں مغربی ان کی سوچ ہو گئی تھی ساری، اس دماغ کے مالک ہو گئے تھے. پھر یہاں آئے تو انہوں نے مصر میں واپس آ کر جو مخلوط تعلیمی نظام ہے اس کو فروغ دیا. انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم عام ہونی چاہیے، اور عورتوں کو بھی جو ہے نا وہ تعلیم میں برابر حصہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے پھر آ کر جو ہے نا وہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف خاصی توجہ دی نا. تو اس طرح یہ مطلب آزادانہ خیال تھے ان کے. پھر انہوں نے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شعر الجاہلی کے نام سے. یہاں دیکھیے اس میں آ بھی رہا ہوگا ان کا نا شعر الجاہلی. ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب کا نام بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کتاب تھی شعر الجاہلی. تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ جاہلی شاعری کوئی شاعری نہیں ہے، سب فضولیات ہے، مطلب ڈفرینٹ ان کے بارے میں تھی. تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو یہ ان کا مختصر سا انٹروڈکشن تھا. تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس فائل میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. 5-10 منٹ میں جتنا بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے اس کو ہم کور کرتے ہیں. اچھا جی، طٰہٰ حسین جو ہے یہ ادیب و ناقد مصری کبیر. طٰہٰ حسین ادیب ہیں، ٹھیک ہے، رائٹر ہیں، ناقد ہیں، ناقد کہتے ہیں تنقید کرنے والا. ٹھیک ہے، مصری ناقد تھے، کبیر بڑے. لقبہ بعمید الادب العربی. جی یہ سوال ان کے بارے میں بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے، عمید کہتے ہیں ڈین کو. اور ان کے بارے میں ایک اور یہ بات بھی آتی ہے، جب یہ وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کر کے 2 پی ایچ ڈی کی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، ایک تو جامعہ ازہر سے کی تھی، ایک پی ایچ ڈی ان کی اسکالرشپ لگی تھی، باہر چلے گئے تھے. اور جب یہ وہاں سے پڑھ کر آئے تھے، اتنے غریب ان کے حالات تھے، تو وہاں سے آ کر جیسے یہ مصر آئے تو یہ وزیر تعلیم سلیکٹ ہو چکے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ امید کا آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گورنر بھی کہہ لیں، یہاں پر امید کہہ لیں، ڈین کہہ لیں. تو ان کو ادب عربی کا ڈین کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن نابینا تھے، اتنی کسی نے کتابیں نہیں لکھی. تو یہ سوال ان کے بارے میں نا کافی آتا ہے، اس کو آپ دھیان میں رکھیے گا. اس کے بعد ہے یہ پیدا ہوئے کہاں پر ہوئے. ان کی پیدائش یہ دیکھیں 1889 میلادی ان کی بتایا گیا. یہ ان کی بستی کا نام آ گیا، فی قریتی کیلو ان کی بستی کا نام تھا. جو ہے نا یہاں سے یہاں تک لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، بس یہاں تک آپ یاد کر لیں ان کی بستی کا نام تھا. اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ حسین علی معزفا صغیرا. ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ حسین تھا، جو کہ کیا تھے؟ معزفن کہتے ہیں ملازم، سرکاری ملازم کو، صغیرن چھوٹے سے، رقیق الحالی خستہ حال تھے، فی شرکت سکرین یہاں سے مراد ہے یعنی ایک زرعی فیکٹری کہہ لیں یا شوگر مل کہہ لیں یا گنوں کی، جس طرح کی ہمارا اشرف شوگر مل ہے اس طرح کی ایک میل میں کام کرتے تھے. یعولو ثلاثہ عشرہ ولدن، ان کے 13 بیٹے تھے. ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو. ان کے 13 یعنی کہ ان کے 13 بچے تھے. ولدن کا مطلب یہاں پہ اولاد ہے. سابعہم طٰہٰ حسین، اور طٰہٰ حسین ان میں سے 7ویں نمبر پر آتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے یہاں سے یہ دیکھیں ذاع بصرہ فی السادسۃ من عمرہ. اپنی عمر کے 6 سال میں ان کی جو ہے نا وہ بصارت چلی گئی تھی. اور اس کے بعد جو تھا نا وہ ایک مدرسہ میں گئے جہاں پر انہوں نے حفظ القرآن الکریم کیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ جامعہ ازہر میں آ گئے تھے، الی الازہر. تلمذ علی یدی امام محمد عبدہ. امام محمد عبدہ جو ہے نا ان کے یہاں پر ایک، اگر ان کے استاد کا ذکر آئے تو آپ یہ ہیڈنگ بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان کے استادوں میں جو ہے وہ محمد عبدہ تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سن میں 1908 میں جو ہے نا انہوں نے جامعہ مصریہ میں جو ہے نا، یہ جامعہ ازہر جسے ہم کہتے ہیں، یہاں پر ان کا ایڈمیشن ہوا. اور پھر وہاں انہوں نے دارا سال حضارت جو ہے نا مصریہ قدیمہ اسلامیہ، یہ بہت سارے فنون کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. جغرافیہ، تاریخ، علم فلکیات، فلسفہ، ادب، اور اس طرح کی انہوں نے بہت سارے علوم جو ہے نا یہاں پر انہوں نے پڑھے تھے، حاصل کیے تھے.
اس کے بعد ان کی پی ایچ ڈی کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی. یہ دیکھیں یہ ان کی پی ایچ ڈی کی ڈیٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں اعلیٰ درجۃ الدکتورہ الاولیٰ, پہلی پی ایچ ڈی. یہاں سے آپ نے عبارت اٹھانی ہے اس کی, فی یومی مائیو, ٹھیک ہے, 15 مئی کو 1914 میں جو ہے نا, التی حصل منہا اعلیٰ درجۃ الدکتورہ الاولیٰ فی ادب العربی, ٹھیک ہے. ادب عربی میں پہلی جو ان کی پی ایچ ڈی تھی وہ یہ یہاں سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ جامعہ سوربون چلے گئے تھے, وہ اس میں انہوں نے ایڈ کیا نہیں ہوا ویسے. تو بہرحال یہ اتنی مجھے کوئی خاص نہیں لگا. تو اس کے بعد عبارت بھی کافی مسنگ ہے اس میں سے, تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. ادروائز انشاءاللہ پھر جو ہے میں کوئی اور فائل دیکھوں گی جہاں سے میں آپ کو اس کو ڈیٹیل میں کراؤں. ایکچولی ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے نا میکسیمم آپ کو کرا دیا جائے. اچھا جی, اس کے بعد ہے یہاں سے, یہ اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, بلا وجہ میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے نا. اچھا, یہ جو کتاب ہے نا ان کی ایام, تو اس میں انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے. اس کتاب میں انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے, اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیسے سفر کیا, کیا 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 وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد جو ہے ان کی کتاب ہے الادب الجاہلی, ٹھیک ہے. اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے الایام, یہ امام لکھا ہوا ہے, دیکھیں غلط ہے, ایام ہے, ٹھیک ہے, یعنی دن. اس کے بعد ان کی کتاب جو ہے الشعر الجاہلی بھی ہے. اسی طرح میں نے آپ کو اس کی کتاب بتائی تھی دعاء القرآن, میں نے ان کی آپ کو بتائی تھی جو انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ہے. تو 3-4 کتابوں کے نام یاد کر لیجئے گا, وہ لکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہے ان کی وفات, تو ان کی وفات یہاں پر مینشن نہیں کی ہوئی. سو ان کی وفات میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کی وفات ہوئی تھی, ان کی پیدائش کیا ہے, 1889 میں ان کی پیدائش ہے, 1973 میں ان کی وفات ہے, ٹھیک ہے. ان کی وفات جو ہے 1973 سن بتائی جاتی ہے. اور تو یہ میں نے مختصر آپ کو تعارف کرا دیا ہے, اور انشاءاللہ جو ہے پھر ہم کل دیکھیں گے کہ اس لانگ میں سے ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کون سے پیپر سالو کرنا ہے. سو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیں.